بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین تلنگانہ میڈیا پوائنٹ کے پروگرام آنکھ اور آپ پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں. میں آپ کے میزبان اکرم ہوں. الحمدللہ تلنگانہ میڈیا پوائنٹ یہ جو پروگرام ہے پوڈ کاسٹ بڑے عرصے سے شروع کرنے کا جو ہے وہ سوچ رہا تھا, اور اس حوالے سے جو ہے وہ ٹیم اپنی تگ و دو میں لگی ہوئی تھی. اور الحمدللہ اب یہ ہے کہ تلنگانہ میڈیا پوائنٹ کی جو ٹیم ہے اس نے اپنا سیٹ اپ مکمل کر لیا ہے, اور آج الحمدللہ تلنگانہ میڈیا پوائنٹ کی جو ٹیم ہے وہ اپنا پہلا پروگرام کرنے چاہ رہی ہے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے تلنگانہ کے معروف عالم دین جناب صاحبزادہ محمد قاسم نقشبندی صاحب. آج ان سے جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ صحافت جو ہے وہ کیونکہ آج کل ہماری زندگی کے ایک لازمی جز بن چکا ہے, اور صحافی ہے جو ہے وہ ہماری انفارمیشن کا بہت جو ہے وہ ایک عمدہ ذریعہ بن چکے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے, صحافیوں کو کون کون سی چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھنی چاہیے, اور کون کون سی ایسی کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ صحافیوں کو جو ہے وہ آخرت میں پکڑ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو قاسم صاحب بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. حضور کیونکہ صحافت جو ہے انتہائی وہ اہم پیشہ ہے, لیکن اس میں وہ کچھ ایسی کوتاہیاں ہم لوگوں سے بھی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں یا آخرت میں ہمیں جو ہے وہ اس میں گناہگار ہم ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو ہے وہ صحافیوں کو اپنی نیوز لگاتے وقت جب وہ رپورٹنگ کرتے وقت کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے ان کو جو ہے وہ محفوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرم بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے مجھے یاد کیا, اور پھر آپ نے جو ابھی کچھ سوال کیے ہیں اس حوالے سے یہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس اتنا یہ اہم منصب ہے صحافت کا. اور جب تک کسی بھی چیز کے بنیادی اصول و ضوابط بندے کو پتہ نہیں ہوتے ہیں تو بندہ لازمی بات ہے بہت ساری چیزیں غلط کر جاتا ہے. تو جو بھی کام کرنا اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے بندہ اس کے بارے میں پوری سوچ بچار کرتا ہے, فکر کرتا ہے. تو آپ نے صحافت کے متعلق بات چھیڑی ہے, تو چلو اس سائڈ پہ چلتے ہیں, ناظرین سے مخاطب ہوتے ہیں اور جو ہمارا یہ پیغام ہے ہم تو ان تک پہنچاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ یہ اس عظیم منصب پہ فائز ہیں, یعنی وہ صحافت کا کام کر رہے ہیں. تو صحافت کیا ہوتی ہے اور اس میں کون سی چیزیں ہم غلط کر جاتے ہیں, اور کتنی یہ اہم فریضہ ہے جو ان کے ذمہ ہوتا ہے. تو اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی فریق آتا ہے, وہ اپنا کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے, کوئی بات لے کے آتا ہے کہ یہ ہماری ہائی لائٹ کریں, ہمیں یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس کی بات سن کے اس کو ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, اور 1 گھنٹے بعد, 1 دن بعد, 2 دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہم نے خبر لگائی تھی اس کی تو کوئی حقیقت نہیں تھی, اور جس شخص کے متعلق ہم نے وہ خبر لگائی تھی وہ بالکل اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر بعد میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم معذرت کر لیتے ہیں کہ بھائی جان ہمارے سے یہ غلطی ہو گئی ہے, ہمیں پتہ نہیں تھا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس صحافت کے میدان میں جب کوئی بھی فریق آتا ہے تو اس کی بات ایک فریق کی نہیں سننی بلکہ دونوں فریقوں کی بات پوری دیانتداری, ایمانداری کے ساتھ سننی ہے, اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا, جب بھی کوئی فیصلہ ایک فریق کی بات سن کے کیا جائے گا تو وہ ہمیشہ غلط ہی ہوگا. صحافت کا بھی یہی اصول ہے. ہاں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس خبر آئی ہے اور آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں پوری کوشش کر کے پوچھیں گے کہ کیا یہ اسی طرح ہے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, تاکہ بعد میں پیش ایسے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بھی پیش ہوئے ہیں, اور قرآن کریم میں اس میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ جب کوئی خبر تمہارے پاس پہنچتی ہے تو پہلے اس کی تحقیق کریں اور اس کے بعد پھر اس کو لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ بعد میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو میری جتنے بھی اس صحافت کے میدان میں جو دوست بھی کام کر رہے ہیں تو وہ دونوں فریقوں کی بات سن کے فیصلہ کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے معاشرے کے سامنے ہوں. اور اکرم بھائی آپ نے دوسری بات جو پوچھی ہے اس حوالے سے, صحافت کے حوالے سے, کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے اور کن سے ہمیں
گریز کرنا چاہیے. تو جتنی چیزیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں یا زیادہ ان کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے تو پھر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ادھر وہ ان کی رغبت ہوتی ہے, یعنی ان کو جب کوئی چیز سمجھ آتی ہے تو اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں, مثلا کہیں کوئی صلح کا معاملہ ہو گیا ہے, یعنی دو خاندان لڑے ہوئے تھے, ان کی آپس میں صلح ہو گئی تھی, دو پارٹیاں آپس میں ان کی لڑائی جھگڑا تھا, وہ ان کی آپس میں صلح ہو گئی, کوئی اور معاملہ ایسا اچھا ہوا ہے, ویلفیئر کے کام بہت اچھے ہمارے تلنگانہ میں اور ہمارے گرد و نواح میں بہت ساری ہماری ٹیمیں الحمدللہ کر رہی ہیں, ہر معاملے میں فلاحی میدانوں میں وہ آگے آگے ہوتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں گی تو ہماری جو ینگ نسل ہے ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات جائے گی کہ ہمارے آباء و اجداد اتنے عظیم کاموں میں لگے ہوئے ہیں, کوئی سیلاب زدگان کی مدد کر رہا ہے, کوئی تلنگانہ کی بیوہ یتیم بچے اور بے سہارا لوگوں کے لیے بلڈنگز تعمیر کروا رہا ہے, کوئی ان کے اخراجات برداشت کر رہا ہے. تو ایسی چیزیں جب ہماری نسلوں تک پہنچیں گی تو لازمی بات ہے ان کے اندر بھی ایک شوق اور وہ محبت پیدا ہوگی اور وہ بھی اس سائڈ پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. تو ہم ایسی چیزوں کو پروان چڑھائیں جو جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں تک یہ پہنچے اور وہ بھی ہمارے ان رستوں کے اوپر چلے. قاسم بھائی, کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ صحافت میں جو ہے وہ کسی اچھائی کو جو ہے پروموٹ کرنے کا وہاں یہ بہت کو لازمی جز ہے کہ آپ تنقید برائے اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں صحافی کے جو ہے وہ تنقید برائے اصلاح کرتے ہوئے کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جو اسلامی ویوز جو ہے وہ اپنے مد نظر رکھنے چاہیے؟ اب یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم ہائی لائٹ کریں گے تو وہ جو آپ نے کہا ہے نا تنقید برائے اصلاح, یہ بہت کم ہے. اصل تو یہ ہوتا ہے تنقید برائے تنقید پہ کام ہوتا ہے. تو اگر یہ کام شروع ہو جائے کہ ہم کسی پہ تنقید کریں تو وہ بھی اچھے جملوں میں یا اچھے الفاظ میں, تاکہ اگلے بندے کے اوپر اثر ہو اور وہ اپنا راستہ چینج کر کے واپس آئے. ہم اس کو اتنے الفاظ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس سے وہ اس نے اگر راستہ بدلنا بھی ہوتا ہے تو وہ نہیں بدلتا ہے کہ میری بہت زیادہ الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے جی بالکل اگلے بندے کو اصلاح کا موقع ملے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایسے واقعات جب پیش ہوتے تو آپ اس طرح اصلاح فرماتے کہ فلاں وہ ایک بچہ ہے اور وہ اگر وہ اپنے بال چھوٹے کروا لے یا اپنی صفائی ستھرائی کا بندوبست کرے یا فلاں شخص اگر نماز تہجد کا پابند ہو تو کتنا ہی اچھا ہوگا. جب آپ یہ بات فرماتے تو پھر وہ بات اس بندے تک یعنی جو موصوف ہوتا جس تک بات پہنچانی ہوتی اس تک جب پہنچتی تو وہ دیکھتا یار اتنے اچھے الفاظ میں مجھے یاد کیا جائے گا, تو وہ فٹافٹ اپنی وہ جو ایسی عادت ہوتی ہے یا ایسے معاملات ہوتے ہیں ان کو ترک کر دیتے ہیں. تو ہم بھی کچھ ایسے پہلو اور ایسے راستے اختیار کر لیں جس کی ہم اصلاح کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنا راستہ بدل کے واپسی کا کوئی طریقہ اختیار کرے. قاسم بھائی, کیونکہ صحافت میں ایک چیز بہت زیادہ جس کو جو ہے خطرناک بھی کہا جاتا ہے کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو معاشرے کے ناسور بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو جس وقت ہم لوگ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ دنیاوی حساب سے تو پورا ان کو دیکھا جاتا ہے, لیکن ایسی کون سے آپ کے خیال میں اسلامی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بھی جب عیاں کریں ان چیزوں کو خیال رکھا جائے؟ تو ایسے لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ آپ ان کو اگر بالکل ہی ڈومینیٹ, ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہی ایک آدمی پٹری سے اتر گیا ہے اور اس سے معاشرے کو نقصان پہنچا رہے, اور اس کے بارے میں تو قرآن کریم میں حکم دیا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. جہاں پہ کوئی ظلم کیا, مثلا آپ اکرم بھائی دیکھیں اگر راستے میں ایک موڑ کے اوپر ڈاکو کھڑے ہیں اور وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی اس کی بے عزتی ہو جائے گی, انسلٹ ہو جائے گی, اور پھر آپ دیکھیں بھئی آپ نے اگر یہ کام ہائی لائٹ نہیں کیا ہے تو کتنے لوگوں کو وہ لوٹ لیں گے اور کتنے لوگوں کا نقصان ہو جائے گا. تو انسانیت کو اس نقصان سے بچانے کے لیے آپ اس معاملے کو ہائی لائٹ کریں گے تاکہ ہمارے جو بھائی ہیں, ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے, محبت کرنے والے, معاشرے میں بسنے والے ہمارے لوگ ہیں, وہ اس چیز سے بچے. اس وجہ سے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس میں بھی دھیان رکھا جائے کہ کوئی اپنی منفیت سامنے نہ آ جائے. بھائی ہم اپنی وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ اپنی شہرت کے لیے کسی کو ہم نے وہ کسی کا نام لے لیا اور پھر ہماری ویڈیو اوپر چلے گئی یا ہمارے ویوز بڑھ گئے, تو اللہ نہ کرے اگر بندہ ایسے بہت سارے کام اچھی نیت سے اور اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عزت عطا فرماتا ہے. قاسم بھائی,
بہت سی چیزیں جہاں وہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل دائر کیونکہ ایک حیات کا وہ سارا سسٹم دے رہا ہے، بالکل ہے. اس میں جو ہے وہ صحافت کے حوالے سے یقیناً جو غلط خبریں دینے والے ہیں ان کے بارے میں وعیدیں بھی موجود ہوں گی. وہ اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اگر کوئی بندہ غلط خبر دے رہا ہے تو یقیناً اس کو جو ہے وہ عذاب یا اللہ کی ناراضگی کا سامنا کس حساب سے کرتا ہے. لازمی بات ہے اکرم بھائی، اگر کوئی بندہ اس طرح کی خبر لگاتا ہے تو صرف ایک بندے کی انسرٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی خاندان ہوتا ہے، اس کی قوم ہوتی ہے، اس کا قبیلہ ہوتا ہے. تو ایک بندے کی جب ایک دفعہ عزت کی پگڑی بندہ اچھال دیتا ہے تو پھر اس کو عزت بناتے بناتے پھر اس کو پتہ نہیں سال لگ جاتے ہیں، پھر پتہ عزت ہی تو ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے پہلے سے ہی، کیونکہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ انسانیت کی ہمدردی کے لیے اور احساس کے لیے. اور سادہ سی بات میں آپ بتا دیتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ہے کہ انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اس پہ اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹوں چاہیے اور ہم بیٹھے رہیں گے اور لگے رہیں گے، لیکن ہمارا جو وہ مقصد ہے وہ اس تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بالکل 2 جملوں میں شارٹ کٹ اس کا حل بتایا ہے، اور جو یہی ہمارا منشور، یہی ہمارا مقصد اور یہی ہمارا محور ہونا چاہیے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو اپنے لیے زندگی بسر کرتا ہے اس کو جانور کہتے ہیں، اور جو دوسروں کے لیے زندگی بسر کرتا ہے اس کو انسان کہتے ہیں. آپ نے دیکھیں جو کام آپ نے کرنا ہے وہ اس لیے کرنا ہے کہ انسانیت کا فائدہ ہو، انسانیت کی ہمدردی ہو، انسانیت کا فائدہ ہو، انسانیت کی فلاح ہو. تو اگر یہ ہمارا منشور ہوگا، یہ ہمارا مرکز و محور ہوگا، تو لازمی بات ہے ہم ہر کام وہ کریں گے جس میں انسانیت کی ہمدردی ہو. اصل میں ماشاء اللہ آپ نے بہت زبردست بات کی. جہاں بھی وہ کیونکہ میں نے ابھی وعید کا ذکر کیا تو آپ نے یہ بتایا کہ ظاہر سی بات ہے، تو جو لوگ اس رستے کو، صحافت کو ایک حق کا رستہ سمجھتے بھی ہے، بہت سارے ایسے لوگوں کو سامنے لا رہے ہوتے ہیں جو حقیقتاً معاشرے کے لیے ناسور یا حقیقتاً وہ پٹڑی سے اترے بھی ہوتے ہیں. تو یقیناً وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے کچھ خوشخبریاں، کچھ اللہ پاک کے انعامات بھی ہوں گے، تو ان پہ بھی ذرا روشنی کریں. اچھا یہ ہے نا کہ اگر آپ ہم لوگوں کو صحیح راستے پہ لانا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا طریقہ جو ہمیں اختیار کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، آپ اس سے پرسنل میں اس کو فون کر لیں گے، اس سے ملاقات کر لیں گے، بھائی جان آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، آپ واپس ہو رہے، آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے آپ اس کو پرسنلی بتا دیتے ہیں تو وہ جلدی آپ کی بات مان جائے گا، اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی. کیونکہ ہماری اصلاح کا طریقہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ جو وہ جو ہونے والا کام ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ چلو ہم اکٹھے ہو گئے اور اس پہ بات چل پڑی، تو شہزادے جو ہے نا یہ وضو فرما رہے تھے اور سامنے ایک بابا جی تھے، انہوں نے وضو کیا، ان سے وضو میں کچھ غلطیاں ہو گئی. اب دیکھیں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے لوگوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے. تو ہمارے معاشرے کا کوئی ایسا ہوتا تو شاید ایسے ہوتا کہ وہ بتاتا کہ بابا جی آپ کی 70-80 سال عمر ہو گئی، ابھی آپ کو وضو کا بھی نہیں پتہ ہے. لیکن شہزادے یعنی حسنین کریم ہیں، انہوں نے بابا جی سے فرمایا بابا جی ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، اور اگر کوئی بیچ میں ایسی بات آپ کو نظر آئے تو آپ چونکہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، تو آپ ہماری اصلاح فرماتے ہیں. حالانکہ کام اس کے الٹ تھا. تو ایسے ہوا کہ جب شہزادوں نے وضو فرمایا تو بابا جی خود ہی بول پڑے بھائی بیٹا وضو آپ کا غلط نہیں ہے، وہ میرے میں تھوڑے بہت ایسے نقائص تھے تو میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں. تو حالانکہ دیکھیں نا آپ نے جو جملے ارشاد فرمائی یا جو حوصلہ افزائی فرمائی، اب بابا جی نے فٹافٹ اس بات کو تسلیم کر لی، اور ہم ایسے اصلاح کرتے ہیں کہ جو ماننے والا بندہ ہوتا ہے وہ بھی اس سے وہ ہٹ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کسی اور کی جا کے اصلاح کر لیں. اس قاسم بھائی کیونکہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں تو صحافی یقیناً معاشرے میں جو ہے وہ عام کی حیثیت رکھتا ہے. تو ہمارے آج کے پروگرام میں پبلک کے لیے ایسا میسج جو کہ صحافیوں کے حوالے سے آپ مائنڈ ہے. تو دیکھیں جو ہمارے صحافی بھائی ہیں جو اس منصب میں اس میدان میں کام کر رہے ہیں، جب وہ کوئی اچھی چیز اپنے چینل پہ یا اپنی آئی ڈی پہ یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ
ایسے لوگوں کو جو صحافت کے ذمہ داریاں اور اس کے مناسب کو سمجھتے ہو کو خبر لگاتے ہیں اور ان کی خبر اچھی بھی ہوتی ہے اور اس کا لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، تو اچھی چیز کو جتنا آگے پھیلایا جاتا ہے اس سے لوگوں کے فوائد ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں چینل والوں نے لگائی ہے تو ہم اس کو شیئر نہیں کریں گے یا اس کے نیچے اچھے کمنٹس نہیں کریں گے یا ایسی چیزیں، ہم ایک دائرے میں بند ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں کوئی بھی اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ مزید اچھے کاموں. اب ایک بچہ ہے اور وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، ابھی وہ اس عمر میں نہیں پہنچا کہ اس کے اوپر نماز فرض ہے، لیکن وہ اس نے پڑھنا شروع کر دی ہے. تو اگر ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو وہ 2 نمازیں 5 نمازیں 6 نمازیں پڑھے گا اور اس کے بعد کہے گا کوئی نہیں، کسی نے کوئی شاباش بھی نہیں دی، کوئی انعام بھی نہیں دی ہے. تو جب کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی شریعت میں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی فرماتے اور حوصلہ بڑھاتے تاکہ مزید پھر اچھائی اور نیکی آگے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحافی جب اچھا کام کرتا ہے تو پبلک کا کام مطلب بالکل لازم کرے. دیکھیں نا، ایک اچھا کام ہے تو اس کو لازمی بات ہے، آپ معاشرے کا حق بنتا ہے کہ اس کو وہی لائک کرے تاکہ مزید لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. قاسم بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. ناظرین الحمدللہ ترنگ میڈیا پوائنٹ کی جو ٹیم ہے، وہ پوڈ کاسٹ جو سیٹ اپ ہے وہ لانچ کر چکی ہے اور آج کا جو پہلا پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں. اب آئندہ جو ہے وہ انشاءاللہ ترنگ میڈیا پوائنٹ کی ٹیم اسی طرح ترنگ کی جو اس طرح کی علمی، ادبی اور جو دیگر شفاعت زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں ان کی اسی طرح پوڈ کاسٹ انٹرویوز آپ کو دکھاتی رہے گی. تو اس کے لیے جو ہے وہ ترنگ میڈیا پوائنٹ کی جو یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک جو چینلز ہیں ان کو فالو اور سبسکرائب لازمی کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج کا پہلا پروگرام تھا تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا جناب صاحبزادہ محمد قاسم نقشبندی صاحب سے کہ وہ کچھ کلام پاک کی چند آیتیں اور دعا فرمائیں جس سے جو ہے ترنگ میڈیا پوائنٹ کی جو ٹیم ہے وہ پوڈ کاسٹ کے سیٹ اپ کا جو ہے وہ آغاز کرے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا اللہ جو ان کا عظیم مقصد، عظیم سوچ، عظیم فکر ہے، اس میں ان کو کامیابی نصیب فرما. اللہ انسانیت کی فلاح کے لیے، اور بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے نفع کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے. اللہ یہ جتنا دوسروں کے فائدے کے لیے کام کریں گے ان کی عزت میں، عظمت میں، ان کے معاملات میں اور زیادہ کامیابیاں، برکات اور رحمتوں کا نزول فرما. اس میں آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے دور فرما. ہمارے یہ بھائی ہیں دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کاموں میں آسانی نصیب فرما. ہمارے وحید بھائی اللہ ان کو کروٹ کر جنت کے باہر نصیب فرما، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما. بہت اچھے تھے، اخلاقی اعتبار سے بھی ویسے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ ان کی قبر کی تمام منزلیں آسان فرما.